ساتویں چیز جو تھی چیپٹر 7 وہ چیپٹر 7 جو تھا وہ میں نے کتاب میں کشمیر کی لڑائی کا ذکر کیا ہے۔ اب میں تھوڑا سا اس کا تفصیل میں جانا چاہتا ہوں، وہ اس لیے کہ کشمیر کو اینکس کرنے کا فیصلہ پاکستان بننے سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ ایک کانسپریسی تھی بٹوین لارڈ ماؤنٹ بیٹن، پنڈت نہرو اینڈ سر ریڈ کلف، جس نے کہ وہ ایوارڈ دینا تھا باؤنڈری کا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سر ظفر اللہ جب اس باؤنڈری کمیشن کے سامنے پیش ہوئے تو ان کے الفاظ تھے، "میلارڈس، we know that in the court only a drama is being rehearsed and we are all here to take part in the drama. I'll do my part. The decisions are already made." And he says, whatever I argue will have no impact or no difference to the decision. بہرحال وہ فیصلے انہوں نے پہلے ہی کر لیے تھے، اس لیے سر ریڈ کلف نے جو پہلا کام کیا وہ گرداسپور کا علاقہ جو کہ مسلم میجورٹی ایریا تھا وہ انڈیا کو اس نے دے دیا جب اس نے ایلوکیشن کی باؤنڈری کمیشن کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ملیٹریلی وہ انڈین آرمی نے ساری تیاری اپنی کر لی ہوئی تھی ٹو ایئر لفٹ دا ٹروپس ٹو سری نگر جب بھی اگر ضرورت پڑے۔ تو جب پاکستان بن گیا اور مہاراجہ کے جو ٹروپس تھے، ڈوگرا ٹروپس، پہلے تو انہوں نے کوشش کی کہ وہ مسلمانوں کو اپنی طاقت کے ساتھ دبائیں اور اس کے ساتھ مہاراجہ جو ہے وہ اناؤنس کر دے اپنا فیصلہ ہندوستان کے ساتھ شامل ہونے کا۔ مگر وہ ڈوگرا جو تھے ٹروپس، ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے قبائلی جوان جو تھے وہ والنٹیئر کے طور پہ وہاں پہ گئے اور انہوں نے بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کیا اور وہ ڈوگرا ٹروپس کو شکست دیتے ہوئے وہ سری نگر تک پہنچ گئے۔ اور جو سب سے بڑی غلطی ان سے ہوئی کہ انہوں نے سری نگر ایئرپورٹ کے اوپر قبضہ کرنے کی بجائے وہ سری نگر جب پہنچے تو وہ لوٹ مار میں مصروف ہو گئے۔ بہرحال یہ ایک ایسا انسیڈنٹ تھا جس کی بڑی بھاری قیمت ہمیں بعد میں دینی پڑی۔ جب یہ ٹرائبز مین نے ایکشن کیا تو پھر انڈیا نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ٹروپس جو ہیں وہ سری نگر ایئرپورٹ پہ بھیجیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی مہاراجہ جو تھا کشمیر کا اس نے اناؤنسمنٹ کی کہ وہ انڈیا کے ساتھ شامل ہو رہا ہے۔ اب جب انڈین فورسز سری نگر میں کنسالیڈیٹ ہونی شروع ہو گئی تو انڈیا نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک 2 پرونگڈ اٹیک، ایک نارتھ سے ایک ساؤتھ سے، ایمنگ ٹو کیپچر مظفر آباد، تاکہ سارا جو ہے کشمیر کا علاقہ اس کے اوپر وہ قبضہ کر سکے۔ اس وقت کیونکہ ریگولر انڈین ٹروپس کے خلاف ٹرائبز مین جو تھے they were not suited to fight the regular Indian troops، تو وہ وہاں سے وہ وڈرا کر لیا انہوں نے۔ اس وقت پاکستان فوج سے والنٹیئرز جو تھے وہ گئے لڑائی لڑنے کے لیے، اینڈ ٹو دی کریڈٹ آف دوز والنٹیئرز کہ انہوں نے یہ ساری جو تھی انڈیا کا جو سمر اوفینسو تھا جس میں کہ انہوں نے مظفر آباد کو کیپچر کرنا تھا، نردرن روٹ کا راستہ تھا تھرو پانڈو فیچر، اور سدرن روٹ کا جو تھا وہ راستہ تھا تھرو چنچ، اور پاکستان فوج نے بڑی بہادری کے ساتھ ان دونوں فیچرز کو، پانڈو فیچر اور چنچ فیچر کا، انڈین ٹروپ سے قبضہ واپس لیا اور اپنا قبضہ وہاں پہ مسلط کیا، اور اس کے ساتھ انڈیا کا جو سمر اوفینسو تھا وہ وہیں رک گیا۔ اور یہ بہت کریڈٹ ہے پاکستان فوج کے والنٹیئرز کو کہ اس بہادری کے ساتھ انہوں نے لڑائی لی۔